سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں امت چینل کو سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امام اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، مجدد دین ملت امام الشاہ محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا خوبصورت پروگرام مرتب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے امت چینل کو ہمیشہ قیام و استحکام و دوام عطا فرمائے، اور اس کے جو بانیان ہیں، اس کے جو مالکان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دل و دنیا آباد و شاد فرمائے، اور جو علماء کرام یہاں دور و دراز سے تشریف لاتے ہیں، اپنے مفردات عالیہ سے ہمیں نوازتے ہیں، اور ہمارا جہد اور ہمارا گیر ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے طویل اوقات کی ضرورت ہے، بڑے بڑے لمبے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ مختصر سے اس ابتدائی کلام کے اندر، یہ گفتگو کے اندر کیا کچھ کہا جا سکتا ہے؟ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس کو ابو داؤد شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی سیبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سر پر ایسا شخص پیدا کرے گا یا ایسے لوگ پیدا کرے گا، من یجدد لها دینها، جو اس امت کے لیے اس کے دین کو تازہ اور نیا کر دے۔ الحمدللہ۔ ایسے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، محترم ڈبلیو خان صاحب لندن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ تعالی سیبعث لهذه الامة على رأس كل سنة من يجدد دینها، کہ اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد ایسا شخص پیدا کرے گا یا ایسے لوگ پیدا کرے گا۔ یہاں من یجدد لها دینها، یہ من یجدد جو ویسے بظاہر صیغہ افراد ہے، لیکن بسا اوقات اس سے جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ، تو دیکھنے میں وہ مفرد صیغہ ہے من یقول، لیکن منافقین کی ایک بڑی لمبی جماعت تھی، تو ہر صدی میں لوگ تو بہت ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو تقویت دیتا ہے، دین کو احیاء دیتا ہے۔ کوئی تدریس میں ہوتا ہے، کوئی تصنیف میں ہوتا ہے، کوئی تبلیغ کے ذریعے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے مجموعی طور پر کیلکولیشن کرنے سے کہ ان سب کی مسائل میں سے کس کی صحیح سب سے ٹاپ پر ہے، تو پھر اس کو مجدد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں اگرچہ علماء کام کرنے والے بہت تھے، عرب میں بھی کام ہو رہا تھا، عجم میں بھی کام ہو رہا تھا، آپ کی موجودگی میں آپ کے زمانے میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریرات سے بھی امت کو بہت فائدہ ہوا، اور عرب کا معاشرہ آپ کے علوم سے مستفید ہوا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ یوسف نبہانی جیسے شخص کی بھی تحریر سے وہ انقلاب پیدا نہیں ہوا جو اعلیٰ فاضل بریلوی کے کلام سے، سبحان اللہ، کہ زمانہ ہی بدل گیا، ذہن ہی بدل گئے، اور آپ کا کارنامہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے فتنہ نجدیت کی سرکوبی فرمائی، اور نجدی فکر کی اتنی قوت سے اس کی بہتری فرمائی کہ زمانہ اس کو یاد کرتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ اور آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے کہ وہ فتنہ کہ جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر عطا فرمائی، اور سرکار اس کے بارے میں اس کو یاد کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم ہوا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابھی غالباً پرسوں چوتھ میں پڑھ رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن کے لیے برکت فرما۔ پھر دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے لیے برکت فرما۔ قیل یا رسول اللہ وفی نجدنا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ سرکار نے پھر شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی، دیگر ممالک کے لیے آپ دعا فرماتے رہے۔ جب بار بار دہرایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هنالک الزلازل والفتن ومن هنا
یطلع قرن الشیطان، فرمایا یہ جب نجد کا علاقہ ہے یہاں سے زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے، ومن ہناک یطلع قرن الشیطان، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ شیطان کا سینگ نمودار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ایسا شیطانی فتنہ پیدا ہوگا، ایسا شیطانی گروہ پیدا ہوگا یا ایسی شیطانی افکار پیدا ہوگی جن کے ذریعے اسلام کے اندر رکھنے پیدا ہوں گے، لوگوں کے عقائد بگڑیں گے، لوگوں کا ایمان بگڑے گا، لوگوں کی آخرت خراب ہوگی۔ تو وہ نجدی فتنہ کون سا پیدا ہوا؟ سب دنیا جانتی ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوئے نجد سے جنہوں نے یہ کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، جی، جنہوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے والا کافر اور مشرک ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر یاد کرنے والا ابو جہل ابو لہب سے بڑا مشرک ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید لکھی گئی اور کتاب التوحید کے ذریعے وہ فتنہ پیدا ہوا کہ آج تک اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور امت مسلمہ کے عقائد اس کے اندر بسم ہو رہے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تحریرات کے ذریعے اس فتنے کی ایسی سرکوبی فرمائی ہے، اس فتنے کو ایسا دبایا ہے کہ جس کی مثال اس کے بعد ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو کوئی دوسرا آدمی اس پائے کا آئے جو اس فتنے کو اس طرح سے رد کرے جیسے کہ اعلی حضرت فاضل بن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔ آپ نے عشق کی بات کی ہے، میں اس پر بھی ذرا کہہ دوں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سراپا عشق رسول ہے، واہ واہ، یعنی وہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک سراپا عشق ہی عشق ہے، محبت ہی محبت ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں آج دنیا بھر میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشنی پھیل گئی ہے، بچہ بچہ سرکار کا نام لیتا ہے، ابھی ربیع الاول شریف شروع ہونے والا ہے، پوری دنیا کے اندر محفل میلاد کی بہاریں آ جائیں گی، اور ہمارا بر صغیر تو اس کا ماحول ہی ایسا ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کہ محفل ختم ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے سلام پر، ہر کوئی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام، جب تک یہ سلام نہ پڑھا جائے محفل مکمل نہیں ہوتی، ہمارا ایمان کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم نے سرکار کے ذکر میں کوئی کمی چھوڑ دی، ادھوری، بالکل صحیح بات۔ تو آپ کا یہ عشق کا انداز ہے۔ آپ کے پاس ایک شاعر آیا، کہنے لگا کہ وہ کھجور کے درخت جو مسجد نبوی کے سامنے سرکار کے روضہ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے برکت والے درخت تھے، وہ وہاں لگے ہوئے تھے جہاں یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، اس سے باہر جو پہلا برآمدہ ہے وہاں یہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ پرانی تصویریں جو ہے مسجد نبوی کے ان کے اندر وہ نظر آتے ہیں، یہ تھے، ان پہ اتنا پھل آتا تھا، اتنا پھل آتا تھا، پرانے بزرگ بتاتے ہیں کہ کھجور سال میں 1-2 بار پھل دیتی ہے، مگر یہ جو سرکار کے قدموں میں لگے ہوئے درخت تھے یہ پورا سال مسلسل پھل دیتے تھے، مصطفیٰ کی جو نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ان کی کھجوریں پورے جہان میں جاتی تھی، مشرق و مغرب میں جاتی تھی، اور پھر جب نجدی آئے انہوں نے ان کو کاٹ دیا، ختم کر دیا کہ لوگ جناب یہ شرک کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ ایسے میں آپ کی بات بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ محترم فہیم صاحب ہے ڈارلنگٹن سے، پہلے وہاں چشمہ ہوتا تھا، اس چشمے کا پانی لوگ سارے جہان میں ایسے لے جاتے تھے جیسے مکہ مکرمہ سے آب زمزم لے جاتے ہیں۔ یہ کنواں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی بھی پیا تھا۔ تو اس کنویں کا پانی لوگ ایسے تبرک کے طور پر جاتے تھے کیونکہ یہ مسجد کے اندر آ گیا تھا، تو نجدیوں نے آ کر پہلے تو وہ کنواں ختم کر دیا اور وہاں کھجوریں لگا دی۔ صرف یہاں پر ایک سوال نکلتا ہے کہ وہ کنواں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پھر اس کو صحابہ کرام نے زمانہ پایا، انہوں نے اس تبرک کو جب نہیں چھیڑا، اس کو بند نہیں کیا، آنے والی بات میں لوگ ان کو کس نے اتھارٹی دی کہ وہ جو صحابہ کے دور میں کی جاری رہی، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں جاری رہی، اس کو کیسے یہ بات؟ یہی تو مسئلہ ہے، صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کو یہ لوگ، ان کے نزدیک تبرک شرک ہے، التبرک شرک، ان کا عقیدہ ہے التبرک شرک، تبرک لینا شرک ہے، اور اگر اس عقیدے کو لیا جائے تو معاذ اللہ تمام صحابہ کرام کے اوپر پھر شرک کا فتویٰ آتا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حال یہ تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے جی جی کہ اگر ایک آدمی نبی علیہ السلام سے مصافحہ کر کے نکلتا تھا اور دوسرا صحابی باہر سے آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اپنا ہاتھ دے، میں تیرے ہاتھ سے ہاتھ لگاؤں کہ تیرا ہاتھ سرکار کے ہاتھ سے لگاؤں. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ. جی سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کتاب اللباس، ابھی 2 دن پہلے، 2 دن نہیں 2 ہفتہ پہلے یہ حدیث میری نظر سے گزر، پہلے بھی تھی لیکن پھر تازہ ہوئی کہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانت لدینا جبۃ حمراء، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا جبہ تھا، اور وہ فرماتی ہے کہ مجھے میری بہن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین سے حاصل ہوا تھا. اس کی برکت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس بیمار آتا تھا ہم اس جبے کو پانی میں ڈبو کر اس کا پانی نچوڑ کے پلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر بیمار کو شفا عطا فرماتا تھا. تو امہات المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور سرکار کے رشتہ دار، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار کے جبے کی برکت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور اس فتنے کا عقیدہ یہ ہے کہ التبرک شرک ہو. اب تو ہم یہاں پہ الحمدللہ صحابی کی بات مانی ہے، ان کی بات یا وہابی کی مانی ہے، صحابی کی مانی ہے، وہابی کی. آپ نے بات کی، آپ نے ظاہر کر دیا. ہمارے ساتھ شعیب ملک صاحب ہے برنگٹن سے. السلام. کہ انہوں نے نجدیوں نے آ کر وہ کنواں بند کر دیا اور اس پر کھجوریں لگا دی. جی جی. اچھا، اور وہ جو درخت سامنے آپ جس کی بات کر رہے تھے وہ کھجوریں، تو پہلے تو لوگ پانی لے جاتے تھے اور وہ برکت سارے جہان میں جاتی تھی. جب کھجوریں لگی تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پھل ڈالا، اتنا پھل پیدا کیا کہ پھر وہ جیسے پانی سارے جہان میں جاتا تھا، پھر کھجوریں سارے جہان میں پہنچنا شروع ہوا. انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ کھجوریں لے جانا شروع ہو گئے. انہوں نے وہ کھجوریں کاٹ دی تو اب وہ نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ تھی تو ان کو دیکھ کر شعراء کے دل مچلتے تھے اور وہ ان کی بھی خوبصورت مثالیں دیتے تھے. اور عاشق کا انداز ہی یہ ہے کہ اس کو محبوب کا دیار اچھا لگتا ہے، محبوب کے شہر کے پتھر اچھے لگتے ہیں، وہاں کے درخت اچھے لگتے ہیں، یہ اس کے انداز. تو ایک شاعر آیا حضرت فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، کہنے لگا میں نے شعر کہا ہے کہ وہ شجر نہیں کھڑے ہیں جو روضہ کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. یہ اس نے کہا. جب سے کہا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، کہ جیسے لیلا کے خیمہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں، وہ عاشق بن کر کھڑے ہیں. جتنا اس کا مبلغ علم تھا، جتنا اس کی پرواز فکر تھی، اس کے حساب سے اس نے وہ شعر کہا. تو امام اہل سنت فاضل بن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے کیا کہا ہے، کہاں روضہ مصطفیٰ، کہاں روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں خیمہ لیلا. خیمہ لیلا کی کیا حیثیت ہے کہ اس سے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی جائے. تو نے تو شعر کیا کہا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے تو نے معاملے کو ڈاؤن کیا ہے. تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں. آپ فرمایا سنیے میرا عشق یہ کہتا ہے کہ وہ شجر نہیں کھڑے ہیں جو روضہ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. سبحان اللہ. قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، عرش معلیٰ کے سامنے خدا کے مقدس فرشتے کھڑے ہیں. شعر کہنا ہے تو ایسے. بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر. بڑی خوبصورت آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم